محمد عرفان صلی اللہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأسفياء والأتقياء وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او كما قال علیہ السلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا نبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا نبی کے شکوے۔ آج میں خانے کا مہمانہ اٹھا لاؤں گا۔ شہدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع عریض بات کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی وعظ ہوں اور نہ مفکر نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا، بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کو روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضل عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا کا ہی معلوم رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شرف عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کا اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کے فضل کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی غلط ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس والوں اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم والے جنت جا نہیں سکتے، جس طرح توحید و شرک جیسا نہیں سکتے، جس طرح ہدایت ظلم کے قائد مان سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلم ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ کے استعمال سے محال۔ اسی طرح اہل علم اہمیت برابر جیسے ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب۔ کہ عالم کی فضل عالم پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضل تمام ستاروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوئے، اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 برس کے مسافت کے برابر ہوئی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو اپنے تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا طالب ہے، وہ شیطان مردود جس نے آج کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کیریئر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے تمثیل و مذمت کو کرنا ہے تو اسے عالم دین بنائے۔ اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شان گرامی ہے: یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ یہ زمین آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا
کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین آسمان میں دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کے جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے ماننے کا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے ماننے کا، ہمارا کردار صحابہ کے غلط کے ماننے کا، ہماری تہذیب مسلمان کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے ماننے ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے بعد نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب کا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب کا، نصیحت کیجیے ملتا ہے جواب کا۔ پاسپارٹ ملت اور صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہ پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ تین اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال اور سلطنت کے وسعت عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کے علم کی تعلیم دیں تو آج یہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش تمنا تھی کہ اس کو اولاد میں کوئی عالم نہیں ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب کہ محمد سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اس حالت میں دار خالد کی برباد کر دی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو اس کو عالم دین بنا دیں۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو خواب میں عائشہ کو دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا جب تم آزاد ہو گیا تھے اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنا حق گزار دو۔ اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے بچے کو مدرسہ میں داخل کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کے بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون پلا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائی اور ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین رہنما ہے، علم تندرستی اور خوشحالی کا چراغ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا کی عبادت میں عطا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الی امر منکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو الامر، یہاں پر الامر سے مراد المہدی ہے۔ اس لیے آپ کو حضرت بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عائشہ بن رضی کی تفسیر میں یہی ملے گا، امام راضی حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں الامر سے مراد المہدی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں عالم دین اور علم دین کو حاصل کرنے کی شرط محسوس ہوتی ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا ہمارا آسان میں رہتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جواب عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواب عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود پر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود پر منزل، مسافر کا ہمت نہ ہارے۔ ارکان اسلام آج علم دین کی اہمیت وقت کو کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء باشندوں سے تحریف و تلبیس کو فرق مٹا دیتا ہے۔ علم دین ایک ایسی ضیاء ہے جس سے بتا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج وقت ہو گیا سو گیا، اس لیے مصیبت کا جو مقصد ہے دنیا کے حوالے سے جب ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں لگا دے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ کریں۔